قرآن اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا، اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم۔ پھر فرمایا، قرآن کریم میں تمہارے اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں، قرآن کریم میں تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ جو ظالم قرآن کریم کو چھوڑ دے گا اللہ پاک اسے تباہ کر دے گا، اور جو قرآن کریم کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت ڈھونڈے گا اللہ پاک اسے گمراہ کر دے گا۔ قرآن کریم اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے۔ قرآن کریم حکمت والا ذکر ہے۔ قرآن کریم سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کریم کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں۔ قرآن کریم کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ جو قرآن کریم کے مطابق بات کرے وہ سچا ہے۔ جس نے قرآن کریم پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا۔ جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن اللہ پاک کی دعوت ہے۔ اللہ پاک کی دعوت کو جتنا سیکھ سکتے ہو سیکھو۔ بے شک یہ قرآن کریم اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے۔ جو قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے تو قرآن کریم اس کے لیے حفاظت ہے۔ جو قرآن کریم کی پیروی کرے تو قرآن کریم اس کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ناظرین، یہ احادیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے اور تنبیۃ الغافلین میں بھی ہے۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں، کاش خدایا اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ اے عاشقان رسول، دیکھیے قرآن کریم اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے۔ جو اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے، قرآن کریم کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہو جائے، قرآن مجید کو دل و جان سے اپنا لے، دن رات ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، انشاءاللہ الکریم قرآن مجید دنیا میں، قبر میں، میدان محشر میں، میزان پر، پل صراط پر، ہر جگہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو جنت تک پہنچا ہی دے گا۔ اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، بے شک جو دل قرآن کریم کا جزدان ہو اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ فلموں سے، ڈراموں سے عطا کر دے تو نفرت، فلموں سے، ڈراموں سے عطا کر دے تو نفرت، بس شوق مجھے نعت و تلاوت کا خدا دے دے۔ قرآن مجید کی دوسری کتابوں پر فضیلت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے محبوب نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، جو بندہ تلاوت قرآن اور میرے ذکر میں مصروف ہونے کے سبب مجھ سے مانگ نہ سکے، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ افضل عطا فرماتا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، تلاوت قرآن کے کیسے کیسے فضائل ہیں۔ کاش ہمیں بھی تلاوت قرآن کا شوق نصیب ہو جائے۔ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، افضل العبادتی امتی قراءۃ القرآن، قرآن کریم
میری امت کی افضل ترین عبادت ہے۔ دے شوق تلاوت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ بھی شوق قرآن، عاشق قرآن تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، آپ نفل روزے کم رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب میں روزہ رکھتا ہوں تو کمزوری آ جاتی ہے اور میں تلاوت قرآن نہیں کر پاتا، جبکہ مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے۔ اللہ پاک کا قرب دلانے والی نیکی۔ حضرت فروہ بن نوفل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت خباب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا۔ ایک روز میں آپ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے شخص، جتنا ہو سکے اللہ پاک کا قرب حاصل کرو۔ پھر خود ہی فرمایا، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا سب سے پسندیدہ طریقہ اس کا کلام یعنی قرآن مجید ہے۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔